بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کی تراویح کے اندر 8ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں۔ سورہ انعام کا آخری حصہ اور سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس پارے سے ہم اور آپ کو بہت سارے پیغامات ملتے ہیں، جس میں سے کچھ خاص پیغام انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ سورہ انعام سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ زیادہ لوگوں کا کسی معاملے میں جمع ہو جانا حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ کسی مسئلے میں، کسی معاملے میں اگر زیادہ لوگ جمع ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ حق پر ہیں۔ حق اور باطل کو جانچنے اور پرکھنے کا پیمانہ یہ شریعت ہے، یہ کتاب و سنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ۔ اگر آپ زمین میں اکثریت کی اطاعت کریں گے، ان کے پیچھے بھاگیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ حق ہمیشہ کم ہی رہا ہے۔ انبیاء کے زمانے سے یہ قانون ہے کہ حق کو ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی ہی رہی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معراج کا واقعہ ہے کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو میں نے ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ 1 یا 2 آدمی تھے، اور ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ 1 آدمی تھے، اور ایک نبی کو دیکھا کہ ان کے ساتھ لیس معہ احد، ان کے ساتھ کوئی آدمی نہیں تھا، یعنی ان کے اوپر کوئی دنیا میں ایمان ہی نہیں لایا۔ تو کیا وہ نعوذ باللہ وہ ناحق پر تھے؟ کیا وہ نبی جن کے اوپر 2 یا 1 آدمی ایمان لائے وہ ناحق پر تھے؟ اور کیا ان کی قوم کے لوگ جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا وہ حق پر تھے؟ یا وہ نبی جن کے اوپر 1 آدمی ایمان لایا، کیا وہ لوگ ناحق پر تھے؟ تو حق اور باطل کو پرکھنے کا پیمانہ یہ قرآن اور حدیث ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اہل حدیث فرقہ یہ نئی ایجاد ہے یا ان کی تعداد تھوڑی ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حق کو مانیں، سچ کو مانیں، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کریں، اگرچہ اس کے ماننے والے تھوڑے ہوں۔ سورہ انعام سے ہم اور آپ کو یہ سبق اور یہ پیغام ملتا ہے کہ ہم ہر وہ چیز کھائیں جس پر اللہ رب العالمین کا نام لیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے تو اس کو بالکل نہ کھائیں۔ اور اللہ رب العالمین نے بعض جانور ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے تو ان کا کھانا تو حرام ہی ہے، لیکن بعض جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، لیکن اگر اس حلال جانور کو غلط طریقے سے ذبح کیا گیا، یعنی جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، یا کسی غیر کے نام پر اس کو ذبح کیا گیا، یا شرعی طریقے کے مطابق اس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، تو اس کا کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے تو اس کو کھاؤ، اس کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہیں لیا گیا ہے اس کو مت کھاؤ۔ سورہ انعام سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ جس طریقے سے
ظاہری اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، جیسے آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، جس طریقے سے ظاہری اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے جو باطنی اعضاء ہیں، باطن سے بھی گناہ سرزد ہوتا ہے۔ جیسے دل ہے، دل کے اندر حسد ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کدورت ہے، عداوت ہے، خود پسندی کا آدمی شکار ہے، تکبر کا شکار ہے، تو یہ باطنی برائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو ظاہری گناہ ہیں اور جو چھپے ہوئے باطنی گناہ ہیں، دونوں کو چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، جو لوگ گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں عنقریب وہ سزا کے حقدار ہوں گے اور اللہ رب العالمین ان کو سزا دے گا۔ جو ظاہری گناہ ہیں، جیسے زبان سے غیبت، چغلی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے جو ہے ہم غلط اور حرام چیزیں دیکھ لیتے ہیں، کانوں سے کسی کی برائی، چغلی اور غیبت سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ہاتھ سے کسی کو مار دیا، پاؤں سے غلط جگہ جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ہمیں باطنی برائیوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ دلوں میں کسی کے تعلق سے نفرت نہ ہو، تکبر کا شکار نہ ہو، حسد کا شکار نہ ہو، بڑکپن کا جو ہے شکار نہ ہو، بلکہ دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ اسی طریقے سے سورہ انعام سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بندے کی قدر و منزلت، اللہ کے ہاں بندے کا مقام اس کے نیک اعمال کے سبب ہوتا ہے۔ جتنے ہم نیک ہوں گے اتنا ہی اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہوگا۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا مقام و مرتبہ بلند ہو، ہماری قدر و منزلت زیادہ ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے نیک اعمال کریں۔ جتنا اچھا ہمارا عمل ہوگا اتنا ہی ہم اللہ رب العالمین کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے، اس لیے اپنے اعمال کی اصلاح اور اس کی درستگی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور یہ فکر ہو کہ ہمارا عمل جو ہے ہائی لیول کا ہو، اچھے اعمال کریں تاکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں اچھا مقام و مرتبہ مل سکے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی بھی چیز کا مکلف نہیں بناتا۔ اللہ نے فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی بھی چیز کا مکلف نہیں بناتے۔ اسلام کے اندر آسانی رکھی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، آپ سفر میں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ بعد میں جو ہے اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ آپ بیمار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کے لیے رخصت ہے کہ آپ بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ کوئی عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی حاملہ عورت ہے، حمل سے ہے، بچہ کو تکلیف ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ بعد میں دونوں عورتیں، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، دونوں کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایسی جگہ ہیں جہاں پر پانی نہیں ہے تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ تیمم کر لیں۔ تو اسلام کے اندر آسانی رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تو یہی حکم بندوں کے لیے بھی ہے کہ بندے بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر آسانی کریں، ایک دوسرے کے اوپر سختی نہ کریں۔ شوہر بیوی کے اوپر آسانی کرے، بیوی شوہر کے اوپر آسانی کرے، مالک اپنے نوکر کے اوپر آسانی کرے، غرضے کی ہر ایک دوسرے کے اوپر آسانی کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو، کسی کے اوپر سختی مت کرو۔ آسانیاں بانٹو گے لوگ ہم سے قریب آئیں گے، سختی کرو گے لوگ ہم سے دور ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ انعام سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے
کہ جس قدر قرآن مجید سے ہمارا گہرا تعلق ہوگا، جتنا تعلق قرآن مجید سے ہمارا مضبوط ہوگا، اسی قدر اللہ رب العالمین ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے، خیر و بھلائی چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں، قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس کی نصیحتوں کے اوپر عمل کریں اور اپنی زندگی قرآن مجید کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے تابع کر دیں۔ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے نازل ہوگی، اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ، اور یہ قرآن مجید، یہ کتاب انزلناہ مبارکن، ہم نے جو اس کو نازل کیا یہ مبارک کتاب ہے، یہ مبارک کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، اس کی نصیحتوں کے اوپر عمل کرو۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، ڈرو، بچ جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کے احکامات پر عمل کریں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی تلاوت کی گئی۔ اعراف کے معنی ہوتے ہیں یہ بلند اور اونچی جگہ۔ جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جو دونوں کے درمیان میں حجاب کا کام دیتی ہے، اور اسی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے۔ اس جگہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اچھے اعمال اور برے اعمال دونوں برابر ہوں گے، تو ان کو اسی اعراف والی جگہ پر روک لیا جائے گا، اور بعد میں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ان کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو اس صورت کے اندر اصحاب اعراف والوں کا ذکر ہے، اس لیے اسی پر اس صورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے نازل کردہ احکامات کی ہمیں اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کسی بھی بڑے سے بڑے امام، فقیر، بزرگ، عالم کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی ہے، بلکہ ہمیں اللہ رب العالمین کی جانب سے جو وحی نازل ہوئی ہے، قرآن اور حدیث کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے، اور کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ہمیں تسلیم نہیں کرنا ہے۔ کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو ہمیں ہرگز اس کو قبول نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کی اتباع اور پیروی کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور دوست کی اتباع اور پیروی مت کرو۔ اتباع اور پیروی، قرآن اور حدیث کی اتباع اور پیروی کرو، قرآن اور حدیث کی بات کو مانو، اسی کے اوپر چلو۔ اس کے علاوہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا اسلام کے اندر منع ہے اور حرام ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے ان سب کا قیامت کے دن اس کو اجر و صلہ ملے گا، چاہے وہ اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو۔ انسان دنیا میں جو بھی اچھا یا برا عمل کرتا ہے اسی کے مطابق اس کو وہاں پر جزا یا سزا دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، یعنی وزن قیامت کے دن حق ہے، یہ ہمارے اعمال قیامت کے دن وزن کیے جائیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہی آدمی کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کے نام اعمال کا پلڑا وزن یہ ہلکا ہوا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک بہت ہی دشوار گھاٹی ہے، اور نجات اس سے وہی پائے گا جو گناہوں سے ہلکا ہوگا۔ اگر ہم نے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا تو قیامت کے دن ہمارے لیے بڑی ہی دشواری ہو جائے گی، اور ایسے ہی لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے
ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر یہ بہت ساری برائیوں کی جڑ ہے، بہت ساری برائیوں کی جڑ یہ تکبر ہے۔ یہی تکبر کی وجہ سے، اسی بیماری کی وجہ سے سب سے پہلا گناہ ہوا، تکبر ہی کی وجہ سے سب سے پہلا گناہ ہوا۔ ابلیس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ نے کہا قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین۔ جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام لوگوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے جب پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، جب میں نے تم کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو تکبر کا شکار ہوا، کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ میں بڑکپن کا شکار ہوا، ابلیس تکبر کا شکار ہو گیا اور آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو جب انسان تکبر کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ بہت ساری برائیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے عداوتیں جنم لیتی ہیں، تکبر کی وجہ سے آدمی حسد کا شکار ہو جاتا ہے، تکبر کی وجہ سے آدمی حق بات کو قبول نہیں کرتا، تکبر کی وجہ سے آدمی لوگوں کو نیچا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، خود کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ جنت جیسی عظیم نعمت سے اللہ رب العالمین نے ابلیس کو محروم کر دیا۔ تو یہ تکبر بہت بری چیز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ انسان یہ خطاؤں کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، ہر انسان گنہگار ہے اور سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو توبہ اور استغفار کر لے، اللہ کی طرف رجوع ہو۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ رب العالمین نے درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، ابلیس نے آپ کو بہکا دیا، ابلیس کے بہکاوے میں آپ آ گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو نعمتیں دی تھیں ان نعمتوں سے اللہ نے ان کو محروم کر دیا۔ جب غلطی کا احساس ہوا تو اللہ سے دعا کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ معلوم یہ ہوا کہ غلطی ہونے کے بعد توبہ کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کا طریقہ ہے، اور غلطی ہونے کے بعد غلطی پر اڑا رہنا یہ ابلیس کا، شیطان کا طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے جب بھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی بشری تقاضے کے مطابق کوئی غلطی ہو جائے، فوراً اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ سبق ملتا ہے کہ مسجد جانے سے پہلے ظاہر اور باطن درست کر لیں۔ ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہنیں، زیب و زینت کر کے آئیں، اور باطن سے مراد یہ ہے کہ خشوع اور خضوع اختیار کر کے مسجد آئیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت زیب و زینت اختیار کرو۔ جسے اچھے کپڑے پہن کے آتے ہو، خوشبو لگا کے آتے ہو، زیب و زینت اختیار کر کے آتے ہو، ایسے دلوں میں اللہ کا ڈر، خشوع اور خضوع اختیار کر کے آؤ، تاکہ نماز میں تم کو مزہ ملے اور نماز میں تم غافل نہ ہو پاؤ، تمہارے نماز میں خشوع اور خضوع برقرار رہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے مسجد آؤ تو آرام سے آؤ، سکون وقار کے ساتھ آؤ، دوڑ کر کے بھاگ کر کے مت آؤ، بلکہ سکون کے ساتھ آؤ۔ جو نماز مل جائے اس کو پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو، بھاگ کر کے مت آؤ۔ سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھنا نہیں چاہیے، کسی بھی چیز میں حد سے زیادہ بڑھنا یہ اسلام کے اندر ناپسندیدہ ہے۔ آپ اچھے سے اچھا کھائیے، اچھے سے اچھا پیجیے، اچھے سے اچھا پہنیے، لیکن فضول خرچی نہ ہو، بے تحاشا پیسے اڑانا،
ضرورت سے زیادہ کوئی چیز خریدنا، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا اسلام میں ناپسند ہے۔ ایک پردہ آپ دروازے پر لگاتے ہیں، وہ پردہ آپ کو اگر 200 روپے میں مل رہا ہے، آپ جو ہے 1000 روپے میں خرید کر کے وہ پردہ لگائیں، یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اسراف مت کرو، بیکار چیزوں کو مت پھینکو۔ اسراف کا مطلب یہی ہے کہ ہم ضرورت سے زیادہ کوئی چیز استعمال کرنا۔ کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ رب العالمین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلو واشربو، کھاؤ پیو، والبسو، پہنو، وتصدقوا، صدقہ و خیرات کرو، فی غیر اسراف ولا مخیلت، لیکن اسراف اور تکبر نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہ ہو، غرور و گھمنڈ نہ ہو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو غرور و گھمنڈ میں آ کر کے اسراف کرتے ہیں، بچی کی شادی کیا، پیسے جو ہے پانی کی طرح بہاتے ہیں، گھمنڈ، کوئی غریب مانگ لے تو بہانے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اپنے دل میں کینہ، نفرت اور بغض و عداوت نہیں رکھنا چاہیے۔ جنتیوں کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں کو پاک و صاف کر دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کہ ہم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی ان کے دلوں میں جو نفرت اور کدورت ہے ہم نے اس کو نکال دیا۔ یہ جنتیوں کی صفات اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں بھی ہم اپنے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک اور صاف رکھیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ہو، نفرت نہ ہو۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، ای الناس افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کل مخموم القلب صدوق اللسان، ہر مخموم القلب اور سچی زبان والا۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچی زبان والا تو ہمیں معلوم ہے کہ جو سچ بولتا ہو، یہ مخموم القلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا التقی النقی لا اثم فیہ، جس کا دل پاک و صاف ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے دل میں گناہ نہ ہو۔ اور فرمایا ولا غل ولا حسد، جس کے دل میں حسد اور نفرت نہ ہو۔ ان تمام چیزوں سے جس کا دل پاک اور صاف ہو، ایسے آدمی کو مخموم القلب کہتے ہیں، اور یہ سب سے اچھا اور بہتر انسان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کاروبار اور تجارت میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کبھی بے ایمانی نہ کریں، فراڈ نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، یعنی ناپ تول برابر رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر کے مت دو۔ مطابق جو ہے کسی نے آپ سے 1 کلو کوئی سامان خریدا تو آپ جو ہے اس کو برابر 1 کلو دیں۔ کسی نے آپ سے کوئی تعداد میں کوئی چیز خریدی ہے تو اس میں ہیرا پھیری نہ کریں، جتنا انہوں نے خریدا ہے اتنا ہی ان کو دیا جائے، کمی بیشی کر کے نہ دیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر کے مت دو، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ اسی طریقے سے دھوکہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، 2 نمبر کا سامان دینا، گھٹیا اور بیکار قسم کی کوالٹی کا سامان لوگوں کو دینا، پیسے جو ہے اچھے کوالٹی کا لینا، یہ بھی حرام ہے۔ دھوکہ نہیں دینا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ کا دورہ کرنے گئے تو آپ نے دیکھا ایک گلے پر آپ نے ہاتھ ڈالا تو اوپر تو خشک ہے اور اندر جو ہے گیلا ہے۔ آپ نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا بارش ہوئی تھی، غلہ بھیگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو غلہ بھیگا ہوا ہے اس کو اوپر رکھ دیتا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من غشنا فلیس منا، جس نے ہم میں کسی کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی کو دھوکے میں رکھ کر کے جو ہے تجارت اور کاروبار نہ کریں تاکہ دوسرے کا نقصان نہ ہو، کیونکہ اسلام جو ہے ہمیں خیر خواہی، ہمدردی اور بھلائی کا درس اور سبق دیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ اعراف سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ دعا کرتے وقت ہمیں آہستہ آہستہ
چپ کے عاجزی انکساری کے ساتھ گر گڑا کر اللہ رب العالمین سے دعا کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ سے گر گڑا کر عاجزی کے ساتھ اور چپ کے اللہ رب العالمین سے دعا کرو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس ذات کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، اللہ رب العالمین اور سننے والا ہے، وہ بہرا نہیں ہے اور وہ غائب بھی نہیں ہے۔ جب اللہ رب العالمین یونس علیہ السلام کی دعا کو، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی دریا میں ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں کہ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ بتائیے جب یونس علیہ السلام کی دعا کو اللہ رب العالمین وہاں سن سکتا ہے، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، مچھلی دریا میں ہے، تاریکی در تاریکی، وہاں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے یونس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم اور پریشانی اور جو فکر میں وہ مبتلا تھے اس سے ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ تو اللہ رب العالمین کو پکارنے کا عادت یہ ہے کہ جب دعا کریں تو عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر آہستہ جو ہے دعا کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن فہمی کی توفیق بخشے۔